آج کے دور میں بھی اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی سنت رسول کے مطابق گزارے، اس کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی، بیماریاں بھی دور ہو جائے گی اور الجھنیں بھی دور ہو جائے گی۔ ایک طرف جدید سائنس کو رکھتے ہیں اور ایک طرف سنت رسول کو رکھتے ہیں۔ سائنس ریسرچ کر کے آج جہاں پہنچ رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سائنس کہتی ہے اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہلکی پھلکی ورزش کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں سب سے بہترین جو وقت ہے 24 گھنٹوں میں، وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ وہ سب سے بہترین وقت ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، اور جب آپ اس وقت ٹہلتے ہیں اور اپنے جسم کو ایکٹیو رکھتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، تو بے شمار بیماریوں سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سائنس کہتی ہے، جدید سائنس۔ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی، لیکن آؤ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھو۔ 1400 سال پہلے والی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے بیدار ہوتے اور تہجد کی نماز میرے آقا ادا فرماتے، نماز فجر بھی ادا فرماتے، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتے، چاشت، اشراق، یہ ساری نمازیں میرے آقا ادا فرمایا کرتے تھے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ صبح نکلو ٹہلو، میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کی سنت پر عمل کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور اگر ہو سکے تو اشراق اور چاشت پڑھو، پروردگار عالم تمہیں صحت مندی عطا فرما دے گا۔ جو سائنس آج جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے وہ میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، رات کے کھانے کے بعد ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں کہ ٹہلنا چاہیے، نہیں ٹہلو گے تو بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سست پنی کی وجہ سے کھانا کھا کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنا بہترین عمل ہم کو بتایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاؤ، آؤ مسجد میں نماز عشاء ادا کرو، تمہاری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور تم چل پھر بھی لیتے ہو، اور اللہ کی عبادت بھی ہو جاتی ہے، اور بے شمار بیماریوں سے تم محفوظ بھی ہو جاتے ہو۔ اب آئیے اللہ کے رسول نے اس جانب کیسے ہماری رہنمائی کی۔ سائنس تو صرف آپ کو بتاتی ہے نا، لیکن میرے آقا نے رہنمائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر نماز فجر کی 2 رکعت ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی ترغیب اس لیے دلا رکھے ہیں کہ جہاں اللہ کی عبادت کرو گے، ایک فرض کو ادا کرو گے، وہیں پر تم بے شمار بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے نماز عشاء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب آئیے ایک حدیث میں آپ کو اور بتاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث رسول کے مطابق عمل کریں۔ سائنس کے کہنے کی وجہ سے آپ آدھا گھنٹہ واکنگ کر لیتے ہیں، ورزش کر لیتے ہیں تھوڑی دیر، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں صحت مند ہو گیا۔ بے شک آپ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ واکنگ کریں، ورزش کریں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اللہ کی عبادت بھی کر لیتے، واکنگ بھی ہو جاتی، ورزش بھی ہو جاتی، اور فرض بھی آپ ادا کر لیتے اور اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جایا کرتے۔ یہ جدید سائنس، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس جدید ہے۔ جو باتیں سائنس آج بتا رہی ہے، بہت پہلے میرے آقا نے ان چیزوں کی تعلیم عطا کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، قیلولہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قیلولہ پتہ ہے؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 20-25 منٹ آرام کرنا، اس کو کہتے ہیں قیلولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر میں کھانا تناول فرماتے تو 20-25 منٹ آرام فرماتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جدید سائنس کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ کہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اگر انسان تھوڑی دیر آرام نہ کرے تو اس پر خمار اور غشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ نشہ جیسی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ جب دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا پیدا، لیکن جب تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں بستر پر، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا کہ ہاں اب میری پوری باڈی ایکٹیو ہو گئی ہے۔
تو سائنس کہتی ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر آرام کرو گے تو جو غشی طاری ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور امت کو تعلیم دی کہ دوپہر کا کھانا کھا کر کے تھوڑی دیر تم آرام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے شمار بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ طریقے سے کھڑے ہو کر کے پانی پینا، سائنس کہتی ہے، میں نے ابھی پڑھا کہ گھٹنوں میں درد کا باعث ہے کھڑے ہو کر کے اگر انسان پانی پیے۔ ہاں باوجہ مجبوری کہیں آپ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کھڑے ہو کر کے پانی پینے میں نقصان ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک سانس میں پانی نہ پیو۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ بیٹھ کر کے پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، دیکھ کر کے پانی پینا اور پانی کو چوس چوس کر کے پینا، یہ پانی تمہارے لیے شفا بن جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتایا۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی پی لینا۔ آپ جائیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اور اٹھائیے سائنس کی کتابیں، سائنس کی تحقیق اور سائنس نے جو ریسرچ کیا اٹھائیے، وہ یہی کہتی ہے سائنس کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گیس، تیزابیت اور بد ہضمی کا باعث بنتا ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ نارملی اگر کسی غیر مسلم نان مسلم ڈاکٹر سے پوچھو گی تو وہ بھی منع کرے گا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو، یہ بد ہضمی کا باعث بن سکتا ہے اور گیس اور تیزابیت کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ آج کی جدید سائنس، یہ ان کے لیے جدید ہے، ہمارے لیے جدید نہیں ہے۔ ہاں جدید ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں پڑھا، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پینا، ہو سکے تو درمیان میں پانی پی لو لیکن کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پینا، ورنہ اس سے تم بیمار کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج جو بات جدید سائنس ریسرچ کر کے بتا رہی ہے نا، تو وہ ان کے نقطۂ نظر سے جدید ہے، کیونکہ وہ آج یہاں پر پہنچ رہی ہے ان کے نقطۂ نظر سے، ورنہ تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے بیان ہو چکی ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس مبارک ذات کے لیے کائنات بنائی گئی، پروردگار عالم نے جن کے لیے اس کائنات کو وجود بخشا اور جن کی امت کو سب سے افضل امت بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو یوں ہی دنیا میں بھیج دیا گیا؟ نہیں، پیدائش سے لے کر کے وفات تک آپ کو زندگی گزارنے کا ہر سلیقہ بتایا گیا، کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے سونا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں سے نقطۂ نظر ہٹا کر کے آج کی سائنس کو پڑھ رہے ہیں، آج کی ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور آج کے ڈاکٹرز کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کی شریعت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں گے تو یقیناً آج بھی ہم بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ آج سائنس چاند تک اگر کسی کو پہنچا رہی ہے یا کوئی جاتا بھی ہے تو پوری دنیا میں اعلان کرتا کہ فلاں آدمی چاند تک گیا، فلاں آدمی چاند تک گیا، اور اس کا نام لکھا جاتا ہے ریکارڈ میں۔ لیکن اللہ اکبر، آج سے 1400 سال پہلے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب جھولے میں ہوتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلونا چاند تھا، جس طرف انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آج تم ریسرچ کر کے چاند تک پہنچ رہے ہو، آؤ 1400 سال پہلے زندگی ہمارے آقا کی پڑھو کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ یا آج اگر سائنس ترقی کرتی ہے، ہواؤں میں پرواز کرنے لگ جائے تو ہم بڑے لالچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یار یہ کتنی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ہواؤں میں پرواز کر رہی ہے۔ آج ایک موبائل وجود میں آیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بات کر لیتے ہیں، دنیا بہت ترقی کر گئی۔ نہیں، ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو بہت بڑی ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اگر کوئی چاہنے والا کسی پہاڑ سے بھی ان کو پکار لے تو مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے عمر فاروق اعظم ان کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ یہ آج سائنس یہاں تک پہنچی ہے۔
یہ سب ہماری کمیاں ہے اور یہ سب ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری اپنا لی۔ آج بھی اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہو اپنی لائف میں، تو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو سنت رسول سے مزین کر لو، ہر اعتبار سے سنت رسول سے مزین کر لو، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے بقا ہے اور اسی میں ہماری صحیح زندگی ہے، صحیح رہنمائی ہے۔ آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہم نام لیتے ہیں تو وجہ صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاری ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب فرماتے کہ اگر کوئی صحابی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے، میرے آقا آواز دیتے تو صحابی نماز توڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے تھے، کیونکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ ورنہ انسان تو جانور تھا، جانور مانا کہ جانوروں جیسے سلوک کیا کرتا تھا، اپنی لائف کو جانور کی طرح گزارتا تھا۔ بیٹی کو زندہ دفن کر دینا، شراب پینا، ننگے کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ ساری برائیاں انسانوں کے اندر تھی۔ انسان اگر انسان بنا ہے تو محسن انسانیت آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے انسان بنا ہے۔ آج بھی اگر انسان بننا چاہتے ہو تو درندوں کو پڑھنا چھوڑ دو، آج بھی اگر انسان بننا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دو جو میزائل اور راکٹ اور بموں کے ذریعے سے لوگوں کو اڑانا چاہتے ہیں، ان کو پڑھو جنہوں نے ایسے معافی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ اکبر، دشمن بھی آیا ان کو بھی معاف کیا، اور اگر وقت کا بہت بڑا شیطان بھی آیا ان کو بھی معاف کیا ہے۔ ان کی لائف کو پڑھو، ان کی سیرت کو پڑھو، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ ان کی لائف کو کیوں پڑھتے ہو جو لوگوں کی جان لینا سکھاتے ہیں؟ ان کی ریسرچ کو کیوں پڑھتے ہو جو بموں کے ذریعوں سے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی لائف کو پڑھو جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ ان کی زندگی کو پڑھو جنہوں نے ابو بکر کو صدیق بنایا۔ ان کی سیرت کو پڑھو جنہوں نے عمر کو فاروق اعظم بنایا۔ ان کی سیرت کو پڑھو جنہوں نے عثمان کو ذو النورین بنایا اور علی کو شیر خدا حیدر کرار بنایا، اور صحابہ کرام کی ایسی ٹیم تیار کی کہ اللہ اکبر، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر وفات فرما گئے، لیکن آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی ان کا مشن چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی سنت بغیر حکمت کے نہیں ہوتی، ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے۔ اور اس پرفتن دور کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پرفتن زمانے میں میری کسی سنت کو زندہ کرے یا میری سنت پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ قرآن کو اور میری سنت کو لازم پکڑ لینا، تم ہر جگہ کامیاب رہو گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں میرے آقا نے اس طرح فرمایا کہ قرآن اور میری اہل بیت، ان سے جڑ کر کے رہنا، تم ہر جگہ کامیاب نظر آؤ گے۔ تو سنت رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔